بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور وہاں پہ موجود جو عملہ ہوتا ہے، جو ملازمین ہوتے ہیں، جو اپنے اسی کام کی سرکاری تنخواہ بھی لیتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ انہیں اس کام پر تنخواہیں بھی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک انہیں رشوت نہ دی جائے اس وقت تک وہ کام نہیں کرتے۔ تو اب ایک مجبور شخص کہ جس نے بہر صورت اپنا وہ کام کروانا ہے لیکن آگے بغیر رشوت کے کام نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے اب شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو حد الامکان بچنا چاہیے رشوت لینے سے بھی اور رشوت دینے سے بھی، اور جو ملازمین اپنی ڈیوٹی کے باوجود جس کے لیے ان ملازمین کو حکومت نے رکھا ہوا ہے، اور حکومت جس ڈیوٹی کی انہیں تنخواہ دے رہی ہے، اس تنخواہ کو لینے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے اگر کسی ایکسٹرا رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، اور لوگوں سے ناجائز طریقے سے لیا ہوا ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ ان کے لیے حرام ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنی مثال کے طور پہ اس کی کسی چیز میں چوری ہو جاتی ہے، 10 لاکھ روپیہ اس کا چوری ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے تھانے میں رپورٹ لکھوانے کے لیے، تو اب آگے جو رپورٹ لکھنے والا ہے، FIR کاٹنے والا، وہ اس کی رپورٹ ہی نہیں لکھتا، اور وہ مجبور کرتا ہے کہ مجھے تو رشوت دے گا، 500 یا 1000 روپیہ دے گا تو میں تب تیری رپورٹ لکھوں گا۔ تو اب وہ شخص جس بیچارے کا 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس نے اپنا وہ 10 لاکھ تو بچانا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شریعت گنجائش نکالتی ہے کہ اب یہ جو دعویٰ کرنے والا شخص یا اپنی رپورٹ لکھوانے والا شخص ہے، یہ مجبور ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو یہ رشوت کے پیسے دے دے۔ یہاں یہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ ناجائز مطالبہ کرنے والا جو شخص ہے وہی زیادہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح کل بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پٹواری کے پاس ہم جاتے ہیں، اب زمین کا انتقال کروانا ہے، وہ بہر صورت ضروری ہے، لیکن وہ صاحب جو ہیں بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے، حالانکہ انہیں حکومت اس کام کی تنخواہ بھی دے رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ کام کروانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں کروائیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ زمین کا کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے، اور کوئی اور جو ہے درمیان میں چیز نکل سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جتنی رقم وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اتنی اس پٹواری کو دے اور اپنی زمین کا انتقال کروائے، یا اپنا مسئلہ وہ حل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، بورڈ کے دفتر میں جاتا ہے، آگے جو کلرک بیٹھا ہوا ہے، اب جانے والے نے اپنی وہاں سے ڈگری نکلوانی ہے، سند لینی ہے، تو اب سند نہیں لیتا تو اس کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس نے آگے اپنے سارے کاموں کے لیے اس سند کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو تمام تر جائز طریقے اس نے بروئے کار لائے، لیکن اس کے باوجود رشوت کے بغیر کام نہیں ہو رہا، اپنا جائز اور حلال کام جو رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں شریعت اور فقہائے کرام نے یہ گنجائش لکھی ہے کہ یہ شخص مناسب رقم دے کر اپنا کام کروا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ کوئی رشوت کا راستہ نہیں کھولا جا رہا، یا رشوت کے حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں پہلی اس میں ترجیح یہ ہے کہ انسان اپنے تمام تر جائز جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو بروئے کار لائے، سفارش کروائے اور اپنی اپروچ لڑائے اور اس کے ساتھ کام کروانے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں ہوتا، کام بھی درست ہے، جائز ہے اور کروانے والے کا حق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر اگر اس کو مجبوراً یہ سلسلہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ وہ تنخواہیں لے کر بھی اس کے باوجود عوام الناس کو لوٹتے ہیں اور ان سے ناجائز رقم ہتھیاتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں بھی آگ بھر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی حرام مال کھلا رہے ہیں اور جہنم کی آگ کھلا رہے ہیں۔
انہیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔